محمد صادق الاقوال والکالم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت نے جن کے حقوق پر روشنی ڈالی، ہمیں ان حقوق کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ ہمارا مشن ہے کہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی بھی اصلاح ہو۔ یقیناً اعمال کی اصلاح سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری عقیدے کی اصلاح ہے، اس لیے کہ عمل جتنے بھی اچھے ہوں اگر عقیدے میں کجی ہے تو عمل کے بارے میں سوال ہی نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار ایمان پہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر عمل پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، اور عقیدے کی اصلاح کے بعد عمل کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ عمل اچھا ہو تو دنیا اور آخرت بندے کی سنور جاتی ہے۔ اعمال کی اصلاح میں کچھ عمل ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ سے زیادہ اہم معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کمی کجی رہ جائے تو رب ذوالجلال کی رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کمی ہوئی، اس لحاظ سے اگر اعمال میں کجی رہی تو رب ذوالجلال بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کر دیں، چونکہ حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے، اور ان حقوق میں ایک بہت بڑا حق رب ذوالجلال نے پڑوسیوں کا بیان کیا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات جس میں رب ذوالجلال نے بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت سے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان جسے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر حضرت جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق اس قدر بیان کیے کہ مسلسل رب ذوالجلال کی وحی حضرت جبریل امین لے کر آتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں
تو حضور فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں رب ذوالجلال اتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان فرما رہا ہے، کہیں وراثت میں ان کا حق مقرر نہ کر دیا جائے، ان پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اگرچہ یہ حکم نازل تو نہیں ہوا، کسی پڑوسی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ اگر یہی سلسلہ حقوق بیان کرنے کا جاری رہا تو اندیشہ ہے، گمان ہے کہ کہیں ان کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے پڑوسیوں کی اہمیت اور ان کے ساتھ اچھے تعلق کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ عبادت رب ذوالجلال کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم رشتہ دار، ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی پڑوسی ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہاری کروٹ کا ساتھی ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اس سے مراد بندے کی زوجہ ہے جو پوری زندگی کا تمہارا ساتھی ہے، تمہاری کروٹ کا ساتھی ہے، اس سے بھی اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں سے ان سے بھی حسن سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہاری ملک غلام یا باندیاں ہوں، تمہارے ماتحت جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک رب ذوالجلال اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا۔ حقوق کے لحاظ سے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس پر 3 طرح کے حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس پر 2 لحاظ سے حق ہے، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس پر 1 لحاظ سے بندے کا حق بنتا ہے۔ جس پر 3 طرح کے حق ہیں وہ پڑوسی کے جو بندے کا رشتہ دار بھی ہو، اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، اور وہ دوسرا پڑوسی بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ بندہ مسلمان بھی ہو۔ 3 لحاظ سے حق ہیں، ایک رشتہ داری کی وجہ سے، دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے، کہ جو اسلام کا رشتہ ہے۔ یہ 3 طرح کے حق اس پڑوسی کے بارے میں بنتے ہیں جو رشتہ دار بھی ہے ساتھ مسلمان بھی ہے۔ جس پر 2 لحاظ سے حق ہے وہ ہے کہ جو رشتہ دار تو نہیں، صرف پڑوسی ہے، لیکن پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، اس پر 2 لحاظ سے حق ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جو رشتہ دار بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، صرف پڑوسی ہو، غیر مسلم ہے، اہل کتاب ہے، تو اس پر 1 لحاظ سے حق بنتا ہے کہ وہ بندے کا پڑوسی ہے، اگرچہ مسلمان نہیں، لیکن ہمسائیگی کے لحاظ سے کچھ حقوق ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے
نبھانا بندے کے لیے ضروری بنتا ہے۔ اس سلسلہ میں کہ ہمسائیگی کا حق کہاں تک جاتا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر وعمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہم یأتون المسجد فیقومون علی بابہ الا ان 40 دارا جار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ ان تینوں حضرات کو بھیج کے فرمایا کہ جاؤ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کے یہ اعلان کرو کہ ہمسائیگی کا حق بندے کے ہر طرف سے جہاں اس کا گھر ہے ہر طرف سے 40 گھروں تک ہمسائیگی کا حق بنتا ہے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں جہاں رہ رہا ہوں ساتھ والا جو گھر ہے صرف وہیں تک میرا ہمسائیگی کا حق ہے، یا پڑوسی ہونے کے لحاظ سے صرف اتنی ہی میری ذمہ داری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں بندہ رہ رہا ہے اس کے 40 گھر دائیں جانب 40 بائیں جانب، اسی طرح چاروں طرف سے 40 گھروں تک ہمسائیگی کا حق بنتا ہے۔ اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ حدیث بیان کر کے ان کا یہ موقف ہے کہ ہمسائیگی کا حق اگرچہ 40 گھروں تک ہے، لیکن اولین سب سے پہلے کہ جن کے حقوق کو قرآن و سنت کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ان کو بیان کیا، تو اس پڑوسی کہ جس کا کل کو بروز قیامت اگر حقوق کی ادائیگی نہ ہوئی اسے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اسے اس لحاظ سے باز پرس ہوگی، اسے جواب دینا ہوگا۔ تو اس سے مراد یعنی وہ 40 گھروں تک کی معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں امام اعظم کا جو موقف ہے، آپ فرماتے ہیں اس پڑوسی سے مراد الجار هو الذی یلاسک دارہ دارہ، اس سے مراد وہ گھر ہے کہ جو گھر بندے کے گھر کی دیوار جس گھر کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے، متصل ہے، تو اس سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ اس کے حقوق کی ذمہ داری اس پڑوسی پر ہے، کہ جو قرآن و سنت کے اندر حقوق بیان کیے گئے اور جن کے بارے میں کل اسے جواب دینا ہوگا، فرمایا اس لحاظ سے اولین درجہ اس پڑوسی کا ہے کہ جس کے گھر کی دیوار اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ اور اس پر ایک حدیث پیش کرتے ہوئے امام اعظم دلیل کے طور پہ بتاتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو کسی نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بندوں کی دیوار میرے گھر کے ساتھ متصل ہو، دائیں جانب والا جو گھر ہے اس کی دیوار بھی میرے گھر کی دیوار کے ساتھ متصل ہے، بائیں جانب والا جو گھر ہے وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے، تو محبوب ان دونوں میں سب سے زیادہ حق مجھ پر کس پڑوسی کا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے تو اس کا حق دوسرے سے زیادہ ہے، اگرچہ اس کی دیوار ملی ہوئی ہے لیکن جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے، 2 دروازوں میں جس کے لحاظ سے فاصلہ کم ہے، تو اس لحاظ سے اس پڑوسی کا حق تم پر زیادہ ہے کہ تم اس کے حقوق کی پاسداری کرو اور اس کی ضروریات کو پورا کرو۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. کتنے مقدس لفظ ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن الذی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، ہر وقت وہ اسلام پہ اعتراض اور ایسی من گڑت باتیں اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے فلاں کو حقوق نہیں دیے، فلاں کو حقوق نہیں دیے. ہم کہتے ہیں اسلام ایسا مقدس دین ہے کہ جتنے انسانی حقوق اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں، کسی مذہب کے اندر اور کسی قانون کے اندر ایسے حقوق بیان نہیں کیے جیسے ہمارے آقا نے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. فرمایا وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے وجارہ جائع اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. فرمایا لیس المؤمن، وہ بندہ مومن ہی نہیں. یہاں جہاں ایمان کی نفی ہے ایسی حدیثوں میں وہاں کامل ایمان کی نفی. فرمایا وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وجارہ جائع، اور حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ گھر والا جس کی دیوار بالکل اس کی دیوار سے متصل ہے، اس کے ہمسائے میں اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا اور یہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے رات بسر کر رہا ہے. فرمایا یہ بندہ کامل مومن نہیں. ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ خود بھی کھائے اور ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ اسی حدیث کے اندر ایک قید کا ذکر کیا اور وہاں جو وعید ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس کے ساتھ ایک قید بیان کی کہ یہ چیز اگر پائی جائے اس کے باوجود وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ وعید کو بیان کیا. حضور فرماتے ہیں ما آمن بی، فرمایا وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا. کون بندہ؟ فرمایا من باتا شبعانا، وہ کہ جس نے رات گزاری پیٹ بھر کے، سیر ہو کے رات گزاری. وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنبِهِ، اور حال یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں جو اس کا پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے. میرے محبوب نے کہ قید بیان کی کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ عذر پیش کرے کہ اگر مجھے علم ہوتا تو پھر یہ معاملہ میں نہ کرتا. فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، اس طرح کہ وہ جانتا بھی تھا کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ نادار ہے، مفلس ہے، وہاں فاقوں کی صورتحال ہے، وہاں غریبی ہے، محتاجگی ہے. اس سب کو جانتے ہوئے بھی اس نے پرواہ نہ کی. خود تو پیٹ بھر کے کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، لیکن اس کا پڑوسی اس کے جانتے ہوئے علم میں تھا کہ ساتھ صورتحال کیا ہے، اس کے باوجود اس نے خیال نہ کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں ما آمن بی، وہ بندہ میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا، اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں. اگر مجھ پر ایمان ہوتا تو جو میں نے حقوق پڑوسیوں کے بیان کیے ہیں وہ میرے فرمان پر بھی عمل کرتا اور میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے پڑوسی کو کھلاتا پھر اپنی گھر کی طرف دھیان دیتا. ورنہ چونکہ اسے علم تھا کہ ساتھ صورتحال کیا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کا تو پیٹ بھر دیا لیکن اپنے پڑوسی کا خیال نہ کیا. میرے آقا فرماتے ہیں ما آمن بی، وہ میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ فرمان، اگر اسے ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یقیناً آج بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو حل ہو جائیں گے. ایسے سفید پوش لوگ کہ جو موجودہ صورتحال میں اتنی مہنگائی کے باوجود وہ فاقے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اسے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں اور عزت نفس کی وجہ سے
وہ فاقے تو برداشت کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو یقیناً کسی ہمسائے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی بھوکا اور خالی پیٹ وہ رات بسر کرے۔ یقیناً صورتحال ایسی ہوگی کہ ہر یعنی محلہ امن کا گہوارہ بنے گا، اور کوئی کسی گھر کے اندر کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھوک کی وجہ سے نہ خود سونے پائے اور نہ اپنے والدین کو سونے دے۔ ایسی صورتحال نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میری ذات پر کامل ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا اس لحاظ سے بھی خیال کرے۔ ما آمن بھی، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی اس کے ساتھ والے گھر کے اندر وہ خالی پیٹ ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے اس کی بھوک کی فکر نہیں۔ فرمایا کامل مومن وہی ہے جو اپنے گھر کی طرف بعد میں دیکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال پہلے کرتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور کس قدر میرے محبوب نے پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ محبوب نے پڑوسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا، یہاں تک یہ لفظ بولے فرمایا من اذا جارہ فقد آذانی فقد آذانی فقد اذل ومن آذانی فقد اذل۔ فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، جان بوجھ کے اسے اذیت دی، اسے تکلیف پہنچائی۔ ایک ہے کہ تکلیف پہنچانا یہی نہیں کہ کسی کو مارا جائے، یہ بھی ہے کہ کسی کے عمل سے بھی ساتھ والے کو تکلیف پہنچے۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ ایسی صورتحال ہے کہ اس کی طرف سے پانی جو ہے وہ پڑوسی کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ میری کوتاہی ہے، اس میں میری سستی ہے، میں اگر اسے ٹھیک کروں تو ساتھ والے کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس نے محض سستی کی بنا پر اب یہ اپنے عمل سے ساتھ والے کو تکلیف پہنچا رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، تکلیف پہنچانا یہی نہیں کہ کسی کو گالیاں دی جانا، عمل کے لحاظ سے بھی تکلیف پہنچائے۔ تو حضور فرماتے ہیں فقط آذانی، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچائے گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اذیت دی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب ذوالجلال کو اذیت پہنچائی، اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے رب ذوالجلال اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس معاملے کو یہاں تک بیان کیا، فَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ فقد حاربنی۔ فرمایا جس نے جھگڑا اپنے پڑوسی سے کیا، پڑوسی سے جھگڑا، فرمایا وہ میرا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھے، وہ جھگڑا پڑوسی سے نہیں کر رہا، فقد حاربنی، وہ مجھ محمد سے جھگڑا کر رہا ہے، اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ ہاں اگر یہ جھگڑا کسی اور وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے ہو تو پھر یہ جھگڑا کرنا بھی اللہ اس کے رسول کے لیے بن جاتا ہے، یعنی ان کی رضا کے لیے بن جاتا ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ محض اپنی ذات کی وجہ سے اور ذاتی صورتحال کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہو تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقد حاربنی، گویا کہ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا جو اپنے پڑوسی سے جھگڑ رہا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ۔ فرمایا ساتھیوں میں، دوستوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے بہتر ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے۔
جس کے ہمسائے بھی یہ گواہی دیں کہ ہمارا یہ پڑوسی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمارا دھیان کرتا ہے، ہمیں کبھی بھی اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی اذیت نہیں پہنچی، بلکہ ہمیں کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے مسائل کو یہ بندہ حل کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے، رب ذوالجلال کے ہاں بھی وہ بندہ سب سے بہترین قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام نے کس حد تک حقوق اللہ، حقوق العباد میں حقوق اللہ کے لحاظ سے جو حقوق العباد ہیں کس حد تک ان کی فوقیت کو بیان کیا۔ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ان تمام اعمال کا اجر و ثواب یہ موقوف ہے اس پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس بندے کی بندوں کے ساتھ صورتحال کیا ہے، بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ پھر نماز کام آئے گی، پھر روزہ کام آئے گا، پھر اس کا حج کام آئے گا، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فائدہ بندے کو خود ہے، اس کے حج اور زکوٰۃ کا فائدہ اور اس کی نمازوں کا فائدہ پڑوسیوں کو نہیں، جو اجر و ثواب ہے اس کے کھاتے میں لکھا جانا ہے۔ بندوں کے لحاظ سے فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بندوں کے حقوق کو پورا کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے اس بندے نے ایک خاتون کا ذکر کیا، کہنے لگا ان فلانہ تکسر من صلاتها وصدقتها وصيامها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها۔ محبوب ایک عورت ہے، وہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، صرف نماز پڑھنے کا وصف ہی بیان نہیں کیا، اس کی کثرت کو بیان کیا۔ صرف فرائض ہی نہیں پڑھتی، صبح تہجد بھی پڑھتی ہے، پھر اشراق کو چاشت بھی کبھی نہیں چھوڑے، نوافل کی بھی کثرت کرتی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑھتی ہے، صرف رمضان کے روزے ہی نہیں نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، صرف زکوٰۃ اور فطرانہ ہی نہیں بلکہ وہ نفلی صدقات بھی بڑے کرتی ہے۔ محبوب یہ سارے کام کرتی ہے، غیرہ مگر ساتھ ایک کام یہ بھی کرتی ہے، وہ کیا؟ فرمایا غیرہ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ محبوب اس کی زبان اچھی نہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے اس سے بڑا تنگ ہے۔ عمل دیکھیں تو پورے محلے میں اس سے بڑا کوئی نیک نظر نہیں آتا، اگر ذاتی لحاظ سے اس کا عمل دیکھیں، عبادات کے لحاظ سے، لیکن کریم آقا اگر اس کے معاملات دیکھیں لوگوں کے ساتھ تو پڑوسی اس کے بڑے تنگ ہیں، اس سے اس کی زبان اچھی نہیں۔ جس وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ ذکر کیا گیا تو میرے محبوب نے تہجد نہیں دیکھی، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو رزلٹ میرے محبوب نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ نمازیں بھی ہیں کھاتے میں، نمازوں والے پیپر میں بھی پاس ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے پیپر ہیں، لیکن محبوب ایک میں جو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس لحاظ سے اس کی صورتحال یہ ہے۔ اب میرے محبوب نے جب رزلٹ بیان کیا تو کیا لفظ بولے؟ فرمایا ہیا فی النار۔ فرمایا اگرچہ وہ تہجد گزار ہے، اگرچہ وہ صدقہ خیرات کرنے والی ہے، اگرچہ نفلی روزے بھی وہ نہیں چھوڑتی، ہیا فی النار، لیکن وہ عورت جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کے پڑوسی اس سے تکلیف میں ہیں، پڑوسی اس کے اذیت میں ہیں۔ ایسی عورت اپنے نماز کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتی، اس کے روزے اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتے، صدقہ خیرات اسے جنت نہیں لے جا سکتا،
رب ذوالجلال حقوق اللہ کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز جب بندے نے پڑھی ہے یہ تو رب کو پتا ہے کہ میں نے قبول کی ہے یا نہیں کی، اس کا اجر و ثواب تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن بندے جس عمل کی گواہی دیتے ہیں بندے کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا اس کی زندگی میں، تو وہ معاملہ ہے کہ اس کا جو صورتحال ہے وہ بندوں کے ساتھ کیسی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے محبوب تشریف فرما تھے، جنازہ گزرا تو صحابہ نے میت کی تعریف کی، کہا بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا یہ حسن سلوک کرتا تھا، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے۔ اب جس وقت گواہی دی میرے آقا فرماتے ہیں واجبت، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بڑا یہ لوگوں کو اذیتیں دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، لوگ اس سے بڑا تنگ تھے، اس لحاظ سے گواہی دی۔ میرے آقا نے پھر یہی لفظ بولے، فرمایا واجبت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، عرض کرتے محبوب پہلے جنازہ گزرا، تعریف ہوئی، آپ نے فرمایا واجبت، دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے مذمت کی، آپ نے پھر فرمایا واجبت، کیا واجب ہو گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، اللہ نے میری امت کو اس دنیا میں گواہ بنا دیا ہے اپنا، فرمایا یہ جس بندے کے بارے میں جیسی گواہی دے دے اللہ ویسا ہی فیصلہ فرما دیتا ہے، اور جس کے بارے میں تم نے گواہی اچھی دی، یہ کہا بندہ نیک تھا، اس کا سلوک بندوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، اس نے سلوک کرتا تھا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، اور جس کے بارے میں یہ کہا اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اللہ نے ویسا فیصلہ فرما کے اس کے لیے جہنم کو واجب بنا دیا ہے۔ یہ صورتحال ذہن میں رکھیں اور اس لحاظ سے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھیں کہ کل کو جب ہماری گواہی یہ لوگ دیں تو اس گواہی پہ فیصلے ہونے ہیں۔ یہ گواہی کوئی معمولی نہیں، نماز روزہ حج زکات کا معاملہ بعد کا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں رب نے قبول کی اور کتنی بندے کے منہ پہ ماری جائیں گی، کتنے حج قبول ہوئے، کتنے عمرے قبول ہوئے، کتنا صدقہ خیرات قبول ہوا، اس کی گواہی تو بندوں نے نہیں دینی، بندوں نے جو گواہی دینی ہے وہ اپنے ساتھ اس نے سلوک کی دینی ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ سلوک کیسا تھا، رویہ کیسا تھا۔ اگر گواہی اچھی ہو گئی تو رب ذوالجلال ہو سکتا ہے اسی گواہی پہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ جس وقت ایک خاتون کا ذکر ہوا، وہاں ذکر یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان فلانۃ تذکر من قلۃ صیامها وصلاتها وانها تتصدق، یہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت ہے وہ نمازیں کثرت سے نہیں پڑھتی، صرف فرض پڑھتی ہے، تہجد نہیں پڑھتی اٹھ کے، 5 نمازیں پڑھتی ہے یہ نہیں چھوڑتی، اور نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، صرف رمضان کے ہیں، صدقہ خیرات بھی اضافی نہیں کرتی، زکات فطرانہ دیتی ہے جو واجب صدقہ ہے، لیکن کریم آقا میں نے دیکھا اس خاتون کے جو ہمسائے ہیں وہ اس سے بڑا خوش ہیں، وہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ نمازوں کی کثرت نہیں، نفلی نمازوں کی کثرت نہیں، نفلی روزوں کی کثرت نہیں، نفلی صدقات کی کثرت نہیں، لیکن رزق یہ ہے، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، جس سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، پڑوسی اس کے خوش ہیں، اگرچہ نمازوں کی کثرت نہیں بھی ہے، نفلی نمازوں کی، لیکن رب ذوالجلال اس حسن سلوک کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ میرے آقا علیہ السلام 10 قسم کے حقوق میرے محبوب نے بیان فرمائے، چونکہ وقت قلیل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب صحابہ سے پوچھا اتدری ما حق الجار، صحابہ پتہ ہے پڑوسیوں کے حقوق
کیا ہیں جانتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں؟ میرا کا فرماتے ہیں اذا استعانک اعنتہ، پہلا حق فرمایا جب کوئی پڑوسی تیرے دروازے پہ آ کے تجھ سے مدد مانگے کسی لحاظ سے، اعنتہ تو تیرا یہ حق بنتا ہے کہ تو اس کی مدد کر. اعنتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو عبادت اور استعانت کو ایک معنی میں لینے والے وہ میرے محبوب کے لفظوں پہ غور کریں. فرمایا جب تمہارا پڑوسی آ کے تجھ سے مدد چاہے اعنتہ تو تو اس کی مدد کر. پتہ چلا عبادت اور ہوتی ہے، استعانت اور ہوتی ہے. عبادت صرف رب کی ہے، استعانت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے بھی کر سکتا ہے، یہ شرک نہیں بنا. میرے محبوب فرماتے ہیں اذا استعانک، جب تمہارا پڑوسی تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو. دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے دروازے پہ قرض لینے آ جائے اور تمہارے پاس گنجائش بھی ہو تو فرمایا أَقْرَضْتَهُ، تو تیرا حق بنتا ہے کہ تم اسے قرض حسنہ دو، قرض دے کے اس کی جو ہے ضرورت کو پورا کرو. تیسرا حق اذا افتقر عدت علیہ، جب تمہارا پڑوسی مفلس ہو جائے، نادار ہو جائے، حاجت مند ہو، حاجت ہو اسے اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ اسے حاجت ہے، مفلس ہے، نادار ہے، تو میرا کا فرماتے ہیں عدت علیہ، اس کی حاجت کو پورا کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو. چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا مَرِضَ عُدَّهُ، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو. وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَّتَهُ، اور جب اسے کوئی خوشی ملے، اس کے گھر کوئی خوشی آئے تو حسد میں نہ چلو کہ اسے کیوں مل گیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دروازے پہ جاؤ، دروازے پہ جا کے دستک دو، جب پڑوسی باہر آئے تو اسے اس خوشی پہ مبارکباد دو. مبارکباد دینا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے تو تم اسے جا کے مبارکباد دو. وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تم جا کے اس سے جو ہے عزیت کرو. مطلب یہ ہے کہ اس کے دکھ کے اندر جا کے شریک ہو، حوصلہ دو اسے. میرا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات اتبعت جنازته، جب وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھو، یہ بھی حق ہے. اور فرمایا ولا تستطيل عليه بالبناء، میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی کی نگاہ نبوت، اس وقت تو 2 منزلہ مکان کوئی نہیں بناتا تھا، میرے نبی کی نگاہ 14 صدیوں کے اندر بننے والے مکانوں کو بھی دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. کیا لفظ بولے میرے نبی نے. آج کوئی کہے کہ نبی کو تو آج کی صورتحال کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی 14 صدیوں کے بعد کیا ہو جانا ہے، تو اس کے تو میرے محبوب نے کوئی احکام بھی بیان نہیں کیے. تو اسے یہ حدیث پڑھ کے سوچنا چاہیے کہ صحابہ کے دور میں تو ایسی صورتحال ہی نہیں تھی کہ کوئی 4 منزلہ مکان بنا ہے. ایسی صورتحال تو حضور کی ظاہری حیات میں معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن نبی کی نگاہ آج کے بننے والے مکان کو بھی دیکھ رہی تھی، آج کے بننے والی کوٹھیوں کو بھی میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اور اس لحاظ سے بھی احکام بیان کیے. لفظ بولے فرمایا ولا تستطيل عليه بالبناء، فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر کی عبادت اونچی نہ کرے، اتنی اونچی کہ تحجب عنه الريح، کہ وہ اپنے پڑوسی کی ہوائی روک دے. اتنا گھر تمہارا اونچا ہو جائے کہ پڑوسی کے گھر تک جو ہوا چلتی ہے وہ بھی وہاں تک نہ پہنچے تمہاری اونچی بلڈنگ کی وجہ سے. لیکن آگے چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اجازت کس لحاظ سے ہے، کون ایسا کر سکتا ہے. فرمایا الا باذنہ، اپنے پڑوسی سے پوچھ لے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تمہیں کوئی اذیت تو نہیں، تمہاری اجازت ہے. پر اگر پڑوسی خوش ہو کے اجازت دے دے تو پھر کوئی حاجت نہیں، پھر بنا 10 منزلہ بنا دو. لیکن اگر اسے اعتراض ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی اس کے حقوق کو پامال کرنا ہے.
اس سے پوچھ کے یہ کام ہو سکتا ہے کہ اس کی ہوا کو روکنا یہ بھی اس کے حقوق کی پاسداری نہیں ہے۔ اگر کوئی عمارت اونچا بنانا چاہے تو پڑوسی کی اجازت لے کے یہ کام کرے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِيهِ بِقُطَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا۔ قربان محبوب تمہارے فرمان پہ، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ہنڈیا کے تڑکے کی بو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہ تم گھر میں گوشت پکا رہے ہو، بریانی بن رہی ہے اور اسے تڑکا جب لگاؤ تو اس کی خوشبو پہ تو پابندی نہیں، وہ تو فضا میں شامل ہوتی ہے۔ فضا میں جب شامل ہوگی تو پھر پڑوسی کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے جو کھانا تیرے گھر میں بن رہا ہے پڑوسی میں وہ بنانے کی جو ہے وہ ہمت اور طاقت نہ ہو، اور وہ خوشبو وہ بو جو ہے وہ بچوں تک بھی پہنچے، جس کے والدین یہ صورتحال اپنے بچوں کے لیے مہیا نہیں کر سکتے، انہیں اس سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی۔ ہاں اگر تم اپنی اس بو پہ پابندی نہیں لگا سکتے، اسے تم نہیں روک سکتے، تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، پھر ایک چلو برو ہنڈیا سے اور ایک چھنی میں وہ سالن ڈال کے اپنے پڑوسی تک بھی پہنچا دو کہ ہم نے یہ بنایا تھا، لہذا اس کی خوشبو تمہارے گھر تک پہنچی ہے۔ خوشبو پہ تو پابندی ہم نہیں لگا سکے، لیکن نبی نے اگلا حق بیان کیا ہے، ہم نے اس پہ عمل کر دیا ہے کہ ہم خود نہیں کھا رہے، پہلے تمہارے گھر بھیجا ہے پھر خود کھایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ہنڈیا کی بو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک حق یہ بھی بیان کیا، فرمایا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً، اگر پھل خریدو، اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، توفیق دی ہوئی ہے کہ تم پھل خرید سکتے ہو اس مہنگائی کے دور میں، تو اگر خریدو پھل فَخْدِي لَهُ، تو کچھ پھل تحفہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ دینا فرض واجب نہیں، اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے کہ تم اتنا لائق ہی نہیں ہو کہ پڑوسی کو تحفہ بھی دو، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اگلا کام یہ کرو کہ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اسے سفید شاپر میں ڈال کے نہ لے جاؤ، فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، گھر میں داخل کرو تو خفیہ طریقے سے چھپا کے، کہ کہیں تمہارے پڑوسی کے بچوں کی نظر اس پھل پہ نہ پڑے، کہ وہ پھل دیکھ کے کہیں اپنے والدین سے جا کے اس کا تقاضا نہ کرے کہ ساتھ ہمارے تو یہ پھل کھائیں، ہمیں بھی لا کے دو، اور وہ یہ لا کے نہ دے سکے تو کہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ باپ لاجواب نہ ہو جائے اپنی اولاد کے سامنے۔ اگر یہ کام ہوا تو تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہاں تک بیان کیا کہ پھل کھا کے اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ کہیں پڑوسیوں کے بچوں کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اگر تم ہدیہ تک نہیں دے سکتے تو پھر کھانا ہے تو چھپا کے کھاؤ، گھر میں لانا ہے تو چھپا کے لاؤ۔ میرے محبوب نے اگلی بات بیان کی، فرمایا وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، فرمایا اپنے بچوں کو وہ لا کے پھل دو تو ان پہ پابندی لگاؤ کہ یہ پھل دے کے تم نے باہر نہیں نکلنا، یہاں گھر میں بیٹھ کے کھانا ہے، کہ تم کھاتے ہوئے باہر گلی میں نکل جاؤ، پڑوسی کے بچے دیکھ لیں اور وہ جا کے اپنے والدین سے تقاضا کریں اور وہ ان کی یہ حاجت پوری نہ کر سکے، میں اس کا ان کے والدین کے دل میں جو اذیت اور تکلیف پہنچے گی، چونکہ اس کا سبب تیرا عمل بنا ہے، لہذا اگر انہیں تم نے ان تک نہیں پہنچایا تو پھر یہ پابندیاں تم پہ لازم ہیں کہ چھپا کے لاؤ، چھپا کے کھاؤ، بچوں کو باہر نہ لے کے جانے دو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ حقوق ہیں، ان کی پاسداری جو کرے گا اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس حد تک پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے نے اپنے پڑوسی کی آگے شکایت کی، میرے آقا فرماتے ہیں صبر کرو۔ وہ اگلے دن پھر آ گیا، آ کے کہنے لگا محبوب
میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، صبر کا دامن بھی لبریز ہو گیا، کلیم آتا تکلیف ہی بڑی دیتا ہے۔ میرے آقا نے پھر احتجاج کا طریقہ بتایا، فرمایا ایسا کرو کہ اپنا سامان سارا نکال کے گلی میں رکھ دو۔ اب محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کیا، گھر گیا، گھر کا سارا سامان نکال کے گلی میں رکھ دیا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا وہ پوچھتا کیا ہوا، یہ قیمتی سامان ہے، اسے تو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، تم نے نکال کے باہر رکھ دیا ہے۔ جب سبب پوچھتا تو وہ کہتا یہ میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی اذیت دیتا ہے، میں اس سے بڑا تنگ ہوں اور احتجاج کر رہا ہوں، اس لیے میں خود بھی گھر سے باہر آ کے بیٹھا ہوں، اپنا سامان بھی باہر رکھا ہوا ہے۔ اب جس وقت لوگوں تک اس کی یہ صورتحال پہنچی، جو بھی گزرتا پوچھتا اور جو اذیت دیتا تو اس پہ لعن طعن کرتا، اسے برا بھلا کہتا کہ یہ کتنا برا بندہ ہے جس نے اتنا ستایا ہوا ہے پڑوسی کو کہ وہ آ کے روڈ پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا، سامان باہر رکھ دیا گھر سے۔ اب جس وقت سوسائٹی میں ہر طرف اس کی لعن طعن ہونے لگی، وہ تنگ آ کے وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب یہ احتجاج کا طریقہ بھی نبی نے دیا کہ اگر تم کسی ملک سے تنگ ہو، ان کی کسی گستاخی سے تنگ ہو تو نکلو، پرامن طریقے سے آ کے روڈ پہ بیٹھو تاکہ پوری دنیا دیکھے اور پوچھے کہ کیوں تم نے گھر بار چھوڑ کے روڈوں پہ کیوں نکلے ہو، تو ہم بتائیں اس لیے کہ فلاں ملک نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، ان کے اس عمل نے مجبور کر دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے باہر روڈوں پہ آ کے بیٹھے، تو تاکہ پوری دنیا سے اس ملک کی لعن طعن ہو اور وہ مجبور ہو اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے پہ۔ میرے محبوب نے یہ طریقہ بتایا۔ اب وہ بندہ جس وقت آ کے شکایت لایا کہ حضور سوسائٹی میں تو میرا جینا توبہ کر دیا، سارا میرے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے جس وقت اس کی یہ بات سنی تو کیا لفظ بولے، فرمایا تم لوگوں کی لعن طعن سے تنگ آ گئے ہو اور کہتے ہو مجھے یہ برا بھلا کہتے ہیں، فرمایا فقد لعنت اللہ قبل الناس، فرمایا لوگوں نے تیرے اوپر لعن طعن بعد میں کی ہے، اللہ نے تیرے اوپر لعنت پہلے فرمائی ہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی تھی، اذیت پہنچائی تھی، اللہ کی لعنت کے مستحق تم پہلے بنے ہو، لوگوں نے تو لعن طعن تم پہ بعد میں کی ہے، اللہ نے تم پہ پہلے کی ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کی لعنت سے اور لوگوں کی لعن طعن سے تو پھر پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اس نے فوراً توبہ کی اور کہا محبوب آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرے محبوب نے اسے آرڈر جاری کیا، تیرے احتجاج نے کام کر دیا، اب عثمان سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر داخل ہو جاؤ، اب تیرا پڑوسی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ حقوق میرے محبوب علیہ السلام نے اس انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ حقوق اللہ کی پاسداری کے ساتھ ان کی طرف بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔